حضرت ابو بکر صدیق مسلم اتہاس کے ایک ایسے انسان جو نہ صرف اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ تھے بلکہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دوست بھی تھے۔ ایک ایسے دوست کہ جنہوں نے اس وقت کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ڈٹ کر ساتھ دیا کہ جب شروعاتی دور میں مانو لگ بھگ پورا مکہ ہی تلواروں سے نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہی پکا دوست اپنے دوست یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر ان کی جگہ پر اسلام کو لیڈ کرنے کے لیے خلافت کی گدی پر بیٹھ گئے، اور خلافت تو صرف 2 ہی سال کی مگر ایسی کی کہ مانو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اسی طرح کے اشرات چھوڑے کہ جن کو آج بھی صاف طور پر دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، پرشین امپائر اور رومن امپائر کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے بنا کسی اختلاف کے دنیا کی 2 بڑی سپر پاور مانی جاتی تھی اور آپس میں صرف اسی بات کے لیے جنگ کرتی تھی کہ ہم میں سے بھی کون بڑا ہے، جیسا کہ آپ کے دور میں ہم لوگ امریکہ اور رشیا کے بیچ میں دیکھتے ہیں۔ ان دونوں ہی سپر پاور کو ایک ساتھ کرش کرنے کا، ان کو گھٹنوں پر لانے کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ ان کے دور ہی میں تو مسلم فوجوں کو وہ انسان لیڈ کر رہا تھا کہ جس کی گنتی صرف مسلم اتہاس کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس کی سب سے زبردست تھی اور قابل کمانڈروں میں کی جاتی ہے، اور جن کا انڈیفیڈنٹ یعنی کوئی بھی نہ ہارنے والا کمانڈر کہا جاتا ہے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں حضرت خالد بن ولید کی۔ تو آخر اب سوال یہی ہے کہ بھائی اسلام کے یہ پہلے خلیفہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب سے پکے دوست تھے، کیسے بنے؟ اور اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو خلیفہ کیسے چنا گیا، اور آخر میں انہی کو ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اترادھیکاری کیوں بنایا گیا، کسی اور کو کیوں نہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مکہ شہر میں پیدائش کب ہوئی تھی اس کا ایگزیکٹلی تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتہاس کاروں کی طرف سے اندازہ لگا کر یہ سال 573 عیسوی میں بتایا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لگ بھگ 3 سال چھوٹے تھے۔ ان کا جو اصلی نام تھا وہ دراصل عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا، نہ کہ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر تو صرف ان کی کنیت تھی، اور صدیق ایک لقب تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی ان کو دیا گیا تھا، جبکہ زمانہ جاہل میں یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے ان کو مکہ شہر میں عبد الکعبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ پکی اور گہری دوستی تھی، یہ کوئی اسلام میں انٹر کرنے کے بعد مطلب اسلام کو اپنانے کے بعد نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو بہت پہلے سے تھی، اور اس دور سے تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا نہ تو دعویٰ کیا تھا بلکہ وہ تو مکہ میں باقی عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان کی
طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور اس دوستی کے پیچھے ریزن یہی دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی پہلے ہی کئی بار یہ پڑھا یا سنا ہوگا کہ اس دور میں مکہ شہر کے اندر ایک بہت ہی مشہور اور نیک عورت کی جن کا نام حضرت ختیجہ تھا وہ رہا کرتی تھی۔ وہ مشہور اور امیر اس لیے تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی قابل اور کامیاب بزنس وومن تھی، ایک بہت ہی بڑی ویاپاری مانی جاتی تھی۔ اسی بزنس کے وجہ سے حضرت ختیجہ کا ایک بار کانٹیکٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ یہ ہے کہ ایک بار مکہ کے بڑے بڑے ویاپاریوں کا پورا قافلہ تجارت کے سلسلے میں مکہ سے کافی دور جا رہا تھا۔ اسی قافلے میں جانے والے باقی تمام تاجر کی طرف سے حضرت ختیجہ بن تجارت کرنا چاہتی تھی اور اس قافلے کی مدد سے بڑا منافع کمانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی تجارت کی ذمہ داری حضرت محمد بن عبداللہ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور اپنی طرف سے اس قافلے میں شامل کر کے بھیجا۔ واپسی میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بزنس اسکل سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کے نیک دلی سے، ان کی سچائی سے اتنا زیادہ انسپائر ہو گئی کہ انہوں نے تو ان سے نکاح کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ باوجود اس کے کہ ان کی امیری اور ان کی بڑی تجارت کے چرچے دور دور تک ہونے کی وجہ سے ان کو پہلے ہی نکاح کے آفر ابو جہل یا اس طرح کے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے دیے جا چکے تھے جن کو وہ پہلے ہی وقت کے ساتھ ٹھکرا چکی تھی۔ اب انہوں نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا بھی تو ان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کا امیری کے معاملے میں تو مکہ میں کہیں دور دور تک نام نظر نہیں آتا تھا۔ فی الحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس کے بعد ان کے تمام ویاپار وغیرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی دیکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت میں کافی مشہور ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ وہ امیر بھی ہو گئے۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ کر رہے تھے، بالکل اسی دور میں مکہ میں ایک اور بھی ایسا انسان تھا کہ جو ویاپار میں یعنی تجارت میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا تھا، اور اسی انسان کا نام عبد الکعبہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ اور اسی ویاپار، اسی بزنس وغیرہ کی وجہ سے ہی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور دھیرے دھیرے دوستی ہوئی، اور پھر یہ دوستی بہت زیادہ گہری ہوتی چلے گئی، یہاں تک کہ جب 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا وعدہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے تیسرے انسان تھے۔ پہلے ان کی ویاپاری بیوی حضرت ختیجہ، جبکہ دوسرے حضرت علی شیر خدا، بلکہ ان کو اگر کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو جیسا کہ عام طور پر اسکالرز کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں ایمان لانے والے پہلے انسان تھے، کیونکہ عورتوں میں ختیجہ اور بچوں میں حضرت علی شیر خدا۔ یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق بھی اسلام سے پہلے بھی وہاں کا جو لوکل ریلیجن تھا، یعنی وہاں کے لوگ جو الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو وہ بھی صحیح نہیں مانا کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ نہ صرف خود ان کے اوپر ایمان لے کر آئے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے،
اور ان کو اسلام سے انٹروڈیوس کروایا، اور آگے جا کر ان کے یہ دوست بھی اسلام کے بڑے بڑے لیڈرز بنے، جیسا کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ یا پھر حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ جیسے بڑے بڑے نام۔ دوستو، جیسا کہ ہم لوگ آلریڈی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شروعات دور میں اسلام کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ انسپائر ہونے والے جو لوگ تھے وہ مکہ کے امیر، طاقتور یا اشردار لوگ نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر لوگ غریب، کمزور اور خاص طور سے غلام لوگ تھے، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مکہ میں غلامی کا کانسیپٹ بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا، اور ان کے جو آقا ہوا کرتے تھے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کچھ بھی کر جاتے تھے۔ مگر اب ان غلاموں کے سامنے جب اچانک سے ایک ایسا نیا ریلیجن آیا کہ جس نے ان کو یہ کانسیپٹ دیا کہ تم صرف خدا کے یعنی کہ گاڈ کے غلام ہو، باقی کسی کے نہیں، تو یہ لوگ تو حیران ہو گئے، اور اس ریلیجن سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انسپائر ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ ایک نئے مذہب میں آنے لگے۔ مگر اتنی تیزی کے ساتھ جب ان لوگوں نے اس نئے مذہب کو قبول کرنا شروع کیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جو ان تمام غلاموں کے مالک بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان تمام غلاموں کو سزا دینے شروع کر دی۔ کسی کو جلتے ہوئے کوئلے پر لٹایا گیا، تو کسی کے اوپر پتھر رکھے گئے، تو کسی کو کوڑے سے مارا گیا۔ ایون حضرت عمار ابن یاسر کو جو ماں تھی ان کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ اور ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو ہمیشہ کی طرح یہ بھروسہ تھا کہ یہ یقین تھا کہ بھلا ان غلاموں کو کون بچا سکتا ہے، یہ غلام تو پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ویاپار، اپنے بزنس کی طاقت کے بلبوتے پر ان تمام غلاموں کو ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دلانا شروع کر دیا۔ وہ کیسے کی؟ وہ ایسے کہ انہوں نے کبھی دگنی، کبھی تگنی، تو کبھی چوگنی قیمت دے کر ان تمام غلاموں کو مالکوں سے ان کے ایک ایک کر کر خریدنا شروع کر دیا، اور خرید کر ان کو آزاد کرنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا، کہ جو اذان دینے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں، اور اس طرح سے ایک کے بعد ایک حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سے غلاموں کو آزاد کروایا۔ شروعاتی دور میں مسلمان اپنی مذہبی ایکٹیویٹیز بھی کافی خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کا جو ایک ہیڈ کوارٹر مانا جاتا تھا کہ جس کو دارالارقم ابو بکر صدیق کی فنڈنگ سے ہی چلایا کرتا تھا۔ تو دوستو، اب وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے جب مکہ میں مسلمانوں کی پریشانیاں بڑھنے لگی، دشواریاں بڑھنے لگی، ان کا جینا وہاں پر لگ بھگ مشکل ہونے لگا، تو پھر مسلمانوں کا ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ مسلمانوں نے مائیگریٹ کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے مدینے سے شفٹ ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ آخری لوگ تھے کہ جنہوں نے تمام مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کے بعد مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں اپنے کامیاب بزنس کے ذریعے سے جو سارا مال اور دولت کمایا تھا وہ سب اپنے ساتھ لیا، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ پورا ہجرت کا سفر کیسا تھا، راستے میں کیا ہوا، یہ مکہ کے دشمنوں کے بیچ سے کس طرح نکلنے میں کامیاب رہے۔ مدینے میں ہجرت ہو جانے کے بعد مسلمانوں کا جو سب سے پہلی جنگ لڑی پڑی اس کا نام تھا جنگ بدر۔ اس جنگ میں
جہاں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق اور مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے تو وہیں ان کے بیٹے مکہ والوں کی طرف سے یعنی کہ دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اور یہ سائے عرب میں پہلی بار دیکھا جا رہا تھا کہ باپ تو ایک طرف تھا اور بیٹا دوسری طرف تھا، ورنہ عام طور پر عرب میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ قبیلوں کے بیچ ہی ہوا کرتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک بار اپنے والد کے سامنے جنگ بدر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں آپ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ہم لوگوں کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اچھا، لیکن میں تو تم ہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مطلب انہوں نے کلیئر یہ کہنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشتا۔ دوستو، ایک بار کی جب جنگ تبوک کا وقت آیا تو ایسے حالات میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی تمام دولت کا کچھ حصہ تو کچھ مسلمانوں نے اپنی دولت کا آدھا حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مدد کے طور پر پیش کر دیا۔ ایسے حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی تمام کمائی، تمام مال و دولت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ حیران رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کی قربانیوں کو دیکھ کر ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا تھا کہ میرے ٹائم اور دولت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مدد حضرت ابو بکر صدیق نے ہی کی ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ ایک صحابی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا مال اس طرح سے استعمال کیا کرتے تھے کہ مانو انہی کا مال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک مدد کے لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منع نہیں کر سکتے۔ فی الحال دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب فائنلی اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ آخری دور میں آپ نے کافی بیمار ہونے کے باوجود بھی مسجد نبوی میں مسلمانوں کی امامت جاری رکھی، لیکن آخری کے کچھ دنوں میں امامت بھی نہ کر سکے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر 8 جون 632 عیسوی یا پھر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بات کروں تو 11 ہجری، یہ وہ دن تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فائنلی ظاہری طور پر ہماری اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ خبر پھیلتا ہی پورے مدینہ شہر میں ہاہاکار مچ گیا۔ حضرت عمر کے جو حد سے زیادہ طاقتور روبدار مانے جاتے تھے، انہوں نے تو فوراً تلوار نکالی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی اب یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بلکہ وہ تو صرف اپنے خدا کے پاس گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جیسے وہ 40 دن کے لیے گئے تھے اور پھر بعد میں واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس دن مدینہ والوں کو ایک اور چیز نے بھی بہت زیادہ حیران کیا، اور وہ چیز یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو عام طور پر ہمیشہ سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے لگتے تھے، وہ اس دن نہیں رو رہے تھے کہ جب باقی پورا مدینہ رو رہا تھا، بلکہ ایسے حالات میں وہ نہ صرف خاموش رہے بلکہ عام لوگوں کے ساتھ حضرت عمر جیسے لوگوں کو بھی انہی نے مینیج کیا۔ اسی دن مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کی سب سے اہم اسپیچ دی، جس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، جس کو سننے کے بعد ہی حضرت عمر فاروق اعظم
کہ جو دل میں اور جسم دونوں سے ہی بہت زیادہ مضبوط مانے جاتے تھے وہ بھی کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے، اور ان کو اور باقی تمام مدینے والوں لوگوں کو اب واقعی میں یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں رہے۔ مسجد نبوی میں ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک سے چند لوگوں نے آ کر بتایا کہ انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا ایک لیڈر چن رہے ہیں۔ یہ سن کر فوراً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ اسی میٹنگ کی طرف بڑھے کہ جہاں پر انصار مدینہ اپنا خلیفہ چننے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ انصار مدینہ حضرت سعد ابن عباد کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ حضرت سعد ابن عباد مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزر کے سردار تھے، اس لیے ان کو لگتا تھا کہ نیچرلی یہی ایک لیڈر ہے، یہی سردار ہے اور یہی بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے اب وہاں میٹنگ میں پہنچ کر ان لوگوں کو سمجھایا کہ دراصل یہ جو ریاست ہے یہ پہلے کی طرح ایک چھوٹی سی مدینہ ریاست نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے عرب میں پھیل چکی ہے، اور عرب کے باقی لوگ سعد ابن عباد کو بھی قبول کریں گے ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف قریش مکہ یعنی کہ مکہ شہر کے اندر بھی جو قریش قبیلہ ہے اس کے لیڈرشپ کو قبول کریں گے۔ وجہ یہی تھی کہ مکہ پورے ہی عرب میں سب سے مشہور اور سب سے مقدس شہر مانا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر کعبہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے جنگی قصے بھی سب جگہ مشہور تھے۔ کچھ وقت پہلے ہی ابرہہ کی فوج کو ایک کرشمائی طور پر ہرا کر ان لوگوں نے ویسے ہی پورے عرب کو حیران کر دیا تھا، اور اب تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی شہر میں اسی قبیلے کے اندر پیدا ہو چکے تھے، اور اب تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جن کا خلیفہ ہی چنا جا رہا تھا ان کا تعلق بھی مکہ شہر اور قریش سے تھا۔ مگر ابھی بھی اسی میٹنگ میں سوال یہی تھا کہ آخر قریش مکہ میں سے بھی اپنا خلیفہ چنا کیسے جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ میں سے جن کو بہتر سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ مگر پھر اچانک سے حضرت عمر نے خود ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ اس منصب کے لیے آپ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس میٹنگ کے اندر جتنے بھی نام پیش کیے جا رہے تھے ان پر اختلاف ہو رہا تھا، مطلب تمام لوگ ایگری نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر کی ایک طرف سے حضرت ابو بکر کا نام آگے کیا گیا تو تمام لوگ ایک ساتھ ایگری ہو گئے، اور اس طرح سے اتنی بڑی ریاست کا پورے سکون کے ساتھ ایک مشورے کے ساتھ آسانی کے ساتھ لیڈر چن لیا گیا، بغیر کسی جنگ وغیرہ کے، جو کہ عام طور پر اتہاس میں نظر نہیں آتا۔ لیکن دوستو، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اتنے بڑے موقع پر ایک مشہور انسان ایسے تھے کہ جو وہاں پر موجود نہیں تھے، اور وہ تھے حضرت علی شیر خدا، کیونکہ اتہاسکاروں کے مطابق اس وقت وہ نبی علیہ السلام کے تدفین کے کام میں مصروف تھے۔ بعد میں جب ان کو ان تمام چیزوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان غیر موجودگی میں کیسے لیا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت ابو سفیان کے جنہوں نے کچھ وقت پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے حضرت علی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ دیکھو، حضرت ابو بکر تو قریش کے ایک بہت ہی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ حامی بھریں تو میں حضرت ابو بکر کے خلاف ایک بڑی فوج جمع کر لوں۔
جس پر حضرت علی نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا، اور کچھ وقت کے بعد ہی انہوں نے بچے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، بلکہ اب اس خلافت کو سنبھالنے اور اس کو مضبوط کرنے یا اس کو آگے بڑھانے میں بھی ایک اہم کردار عطا کرتے رہے۔ ویسے دوستو، یہاں پر یہ بات بھی مینشن کرتا چلوں کہ شیعہ اور سنی میں کافی گرما رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے 80% سے بھی زیادہ لوگ جو سنی مسلمان ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا سکسیسر یعنی کہ اپنا خلیفہ کسی کو نہیں چنا تھا، بلکہ بعد میں مسلمانوں نے مشورے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر کو اپنا پہلا خلیفہ چنا، جبکہ دوسری طرف جو 10 سے 15% کے قریب بچا ہوا ہے یا شیعہ گروپ میں ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ پہلا خلیفہ کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت علی کا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ہی حضرت علی کو اپنا خلیفہ سکسیسر چن لیا تھا۔ فی الحال دوستو، جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق خلافت کی گدی پر بیٹھے، انہوں نے سب سے پہلے تو اس فوج کو بائزنٹائن ایمپائر کی طرف روانہ کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا، مگر آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے وہ فوج جاتے جاتے رک گئی تھی۔ اس فوج کو کمانڈر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا کہ جن کی عمر اس دور میں لگ بھگ 18 کے قریب ہوئی تھی۔ اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس فوج کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو بہت سارے لوگ شک بھی کر رہے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید تو بہت ہی کم کے ہیں، بہت کم تجربے کے ہیں، تو آخر یہ بائزنٹائن ایمپائر جیسے ماہر لوگوں سے کیسے لڑ سکیں گے؟ لیکن پہلے خلیفہ کا یہی جواب تھا کہ بھلا میں اس کام کو کیسے روک سکتا ہوں جس کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ فوج نہ صرف گئی بلکہ بڑی ہی زبردست طریقے سے کامیاب ہو کر لوٹی، مگر اس دور میں جو سب سے بڑا چیلنج کھڑا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی گدی پر بیٹھتے ہی عرب کا لگ بھگ زیادہ تر علاقہ مدینہ ریاست کا باغی ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے، تب یہ پورا عرب کا علاقہ کی جس نے آج کے دور میں سعودی عربیہ، عمان اور یمن جیسے دیش آتے ہیں، یہ یونائٹ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے انڈر میں آ چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کی خبر پورے عرب میں پھیلی، ویسے ہی منافق لوگوں نے اب مسلم ریاست کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت کرنے والے لوگ دو کیٹیگری کے تھے، پہلے تو وہ کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا اور اب سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ ہاں لوگوں، جب مکہ کے کچھ مشہور اور طاقتور سرداروں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی زیادہ شہرت ملی، اتنی زیادہ کامیابی ملی، تو انہوں نے بھی اب نبی علیہ السلام کا کانسیپٹ کو کاپی کرنے کا کوشش کی اور نبی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ ویسے تو ایسے کرنے والے کئی لوگ تھے، مگر جس میں سے جو سب سے بڑا، سب سے مشہور اور سب سے طاقتور نام تھا وہ تھا مسلمہ قذا، جس کا پاس لگ بھگ 40,000 کے قریب فوج تھی۔ اس دور میں اس پورے علاقے میں سب سے بڑی فوج تھی۔ تو اب پہلے خلیفہ کی گدی پر بیٹھتے ہی ایک ساتھ 3 بڑی طاقتوں سے نپٹنا تھا۔ پہلی طاقت تو ظاہر ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے باغی، دوسری طرف
طاقت نبوت کے جھوٹے دعوے دار، جبکہ تیسری طاقت دنیا کی سپر پاور یعنی کہ رومن امپائر۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف سے یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ ان تینوں ہی بڑی طاقتوں سے ایک ساتھ لڑنا لگ بھگ ناممکن بات ہے، اس لیے ہم کو ان میں سے کسی ایک کو ابھی کے لیے نظر انداز کرنا چاہیے، اور اسپیشلی ہم زکوٰۃ والوں کو ابھی اگنور کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور تینوں کی طاقت سے نہ صرف ایک ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا بلکہ دھیرے دھیرے ان تینوں ہی طاقتوں کے خلاف کامیابی بھی پائی، اور ان تمام جنگوں میں سے اور ان تمام بغاوتوں کو چلنے سے میں اگر سب سے بڑا کردار کسی نے ادا کیا تھا تو وہ تھے حضرت خالد بن ولید۔ دوستو، تمام بغاوت کو کچل کر ایک بار پھر سے پورے عرب کو یونائٹ کرنے اور ساتھ ہی ساتھ پرشین امپائر اور رومن امپائر جیسی بڑی طاقتوں کو دھول چٹانے کے علاوہ ایک اور بھی ایسا اہم کام تھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق چھوٹے سے دور خلافت کے اندر ہوا کرتے تھے، اور وہ کام تھا قرآن کا ایک جگہ پر جمع کرنا۔ ہاں دوستو، آج کے دور میں آپ لوگ یہ جو قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں، دراصل یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی اکٹھا کیا گیا تھا، کیونکہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو بالکل آخری دور تک بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی تھی، اس لیے اس دور میں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ناممکن بات تھی۔ صحابہ قرآن کو سیکھنا پڑھنا بھی سیکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے صحابہ اس کو زبانی بھی یاد کر رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ کتاب کی شکل میں ایک جگہ پر موجود نہیں تھا۔ پھر ہوا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی، وہی جنگ کے جو مسلمانوں کو نبوت کے اس سب سے طاقتور، مشہور اور بڑے جھوٹے دعوے دار کے خلاف لڑنی پڑی تھی، کہ جن کا نام میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی مسلمہ قضا بتایا۔ یہ جنگ کافی خطرناک تھی، دشمن کی فوج بھی کافی بڑی تھی اور طاقتور تھی، اس لیے یہ جنگ تو جیت لی گئی تھی، مگر نقصان مسلمانوں کو بھی کافی اٹھانا پڑا تھا۔ ایون صرف اسی ایک جنگ میں 700 کے قریب تو صرف ایسے ہی صحابہ شہید ہو گئے تھے کہ جو حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، مطلب جن کو پورا قرآن زبانی یاد تھا۔ اس لیے جب یہ اس جنگ کی جیت کی خبر مدینہ تک پہنچی تو باقی مدینہ تو خوب جشن منا رہا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم کافی پریشان نظر آ رہے تھے، اور وہ فوراً خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ اب آپ کو فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا آرڈر دینا چاہیے، کیونکہ مجھ کو ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی اتنی تیزی کے ساتھ حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے تو پھر ممکن ہے کہ آنے والے جنریشن، آنے والے مسلمان قرآن کے سیکوینس کو لے کر، قرآن کی ترتیب کو لے کر اختلاف میں پڑ جائیں۔ تو اس لیے کم سے کم ہم کو کوئی ایک ایسا قرآن تو ضرور جمع کر لینا چاہیے کہ جس پر تمام مسلمان متفق رہیں۔ اور پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسا نیا کام کیوں کروں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے نہیں کیا تھا۔ لیکن بعد میں تھوڑا سوچ وچار کے بعد اور تمام لوگوں کے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دور میں مدینہ شہر کے اندر لگ بھگ 25 کے قریب ایسے صحابہ موجود تھے کہ جن کو پورا قرآن زبانی یاد تھا۔ ان تمام کو ملا کر حضرت ابوبکر صدیق نے پوری ایک ٹیم تیار کروائی، جس کی لیڈرشپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں دی گئی۔ یہ وہی صحابی تھے کہ جن کو بچپن سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں بڑی اچھی طرح سے ٹرین کیا تھا، اور اس طرح سے ایکسپرٹ کی اس ٹیم نے
پہلی بار قرآن کو ایک کتاب کا شکل میں لکھنا شروع کیا اور یہ کام مسجد نبوی میں کیا جاتا تھا، وہ بھی تمام عام اور خاص مسلمانوں کی موجودگی میں، تاکہ کسی بھی مسلمان کو کوئی شک شبہ نہ رہے۔ ہر آیت کو پڑھا جاتا اور اس کے بعد اس کو کئی الگ الگ طریقے سے ویریفائی کیا جاتا اور تب ہی اس کو لکھا جاتا تھا، اور اس طرح سے خدا کا کلام یعنی کہ قرآن پہلی بار اس کتاب کی شکل میں وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ دوستو، اتنی بڑی اور طاقتور ریاست کی گدی پر بیٹھنے کے باوجود بھی پہلے خلیفہ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زندگی کی کس طرح سے گزارا کرتے تھے، ان کا ایک اندازہ آپ لوگوں کو اس واقعے سے لگ جائے گا کہ گدی پر بیٹھنے کے اگلے دن ہی حضرت ابوبکر صدیق اپنے کپڑے کی دکان پر پہنچے۔ لوگوں کو دیکھ کر یہ بڑی حیران گئی تھی۔ ہم آپ کی ایک تنخواہ باندھ دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق کا جواب تھا کہ ٹھیک ہے، تم میری تنخواہ باندھ دو، لیکن یہ تنخواہ مزدور کے برابر ہونی چاہیے۔ اس پر لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور کہا کہ ایک مزدور کی تنخواہ تو بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً جواب دیا اور کہا تو ٹھیک ہے، مزدور کی تنخواہ بڑھا دو۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اتہاسک کتابوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایک اور بھی بڑا ہی زبردست واقعہ ملتا ہے، جس میں اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ اتنی زیادہ مصروفیت میں، اتنی زیادہ بزی زندگی میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ہر دن صبح میں کہیں پر جایا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے یہ جاننے کی کوشش کی آخر خلیفہ ہر دن صبح میں کہاں جاتے ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ اتنی زیادہ بزی زندگی میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ایک بڑھیا کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابوبکر، تم نے آنے والے اگلے خلیفہ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل ایگزامپل سیٹ کر دیا ہے۔ فی الحال دوستو، لگ بھگ 2 سال خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد 634 عیسوی میں وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ یہ وہی دور تھا کہ جب مسلم فوج بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے رومن ایمپائر کی ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور شہر یعنی کہ دمشق کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ مسلم فوج نے حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں اس شہر کو بھی فتح کرنے کے لیے اس کے باہر دستک دی ہی تھی کہ ان کے پاس مدینہ سے اس بات کی خبر پہنچی کہ حضرت ابوبکر صدیق کافی بیمار ہو چکے ہیں۔ خالد بن ولید کی فوج نے اس شہر کا گراؤ شروع کیا اور ابھی شہر کے محاذ کو یعنی کہ گراؤ کو صرف 2 ہی دن گزرے تھے کہ 23 اگست سن 634 عیسوی کے دن فوج کے پاس یہ خبر آ چکی تھی کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مگر دوستو، وہ ایک اہم کام کی جس کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد پوری ریاست میں اختلاف پھیل سکتا تھا، وہ کام حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی کر لیا تھا۔ مطلب حضرت ابوبکر صدیق کافی بیمار ہوئے اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شاید یہ بیماری ان کی زندگی کی آخری بیماری ہوگی، تو انہوں نے اپنے تمام صلاح کاروں کو بلا کر ان سے مشورے کے بعد یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ان کے بعد خلافت کی گدی پر کون بیٹھے گا، یعنی مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون بنے گا۔ وہ انسان تھے حضرت عمر فاروق اعظم، جن کی گدی پر بیٹھنے کے بعد فائنلی اب مسلمانوں نے اس دمشق شہر کو بھی فتح کر لیا تھا کہ جس کی گراؤ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ باقی اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامک
واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔